ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ وکفى سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ المنتہى ومن اعتصم باللہ نجا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين مصابيح الدجى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، احکام کے دائرے کے اندر ہم آج کل نماز کی اہمیت، نماز کا مقام، نماز کی افادیت اور نماز بحیثیت ایک بندے اور معبود کے درمیان ایک رابطے کے طور پر، ان تمام پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں حدیثوں کے ذریعے، آیات قرآنی کے ذریعے۔ آیات قرآنی کے ذریعے سے ہماری بات ختم ہو گئی، حدیثوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ آج کی حدیث جو ہے وہ یوں ہے، امام صادق علیہ السلام کی فرمائش ہے، ان العبد ان العبد اذا صلى الصلاة في وقتها اپنے وقت پر نماز پڑھتا ہے، وحافظ اور حفاظت کی اپنی نماز کی، وحافظ علیہا اس نماز کی حفاظت کی۔ حفاظت کرنے کا مطلب اس کو باطل نہیں ہونے دیا، اس میں پورا خشوع رکھا، تمام آداب رکھے، تو یعنی حافظ علیہا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ارتفعات وہ نماز جو ہے، تفعات وہ اٹھتی ہے، ارتفعات وہ نماز اٹھتی ہے۔ کس طرف اٹھتی ہے؟ آسمان کی طرف، اللہ کے حضور جانے کے لیے۔ ارتفعات کیسی شکل میں؟ بیضاء یعنی سفید یعنی نورانی شکل میں، بیضاء نقیتاً بے عیب، صاف ستھری، خوبصورت، پر جمال، حسین صورت میں، بیضاء نقیتاً خوبصورت شکل میں، حسین صورت میں، اور نورانی صورت کے ساتھ چڑھتی ہے آسمان کی طرف۔ تقول چڑھتے چڑھتے کہتی ہے، یعنی خدا کی مہربانی سے اس میں ایک زبان پیدا ہو جاتی ہے۔ کس میں زبان پیدا ہو جاتی ہے؟ نماز میں جو وہ پڑھتا ہے آدمی، ایک کلام وہ کرتی ہے، اور کلام میں کیا کہتی ہے؟
حافظتنی تقول کہتی ہے پڑھنے والے سے، اپنے پڑھنے والے سے کہتی ہے، حافظتنی تم نے میری حفاظت کی، حافظتنی اے نمازی تم نے میری حفاظت کی، حافظک اللہ حافظک اللہ حافظک اللہ، خدا تیری حفاظت کرے، تو نے میری حفاظت کی، مجھے خراب نہیں ہونے دیا، خدا تیری حفاظت کرے۔ وَإِذَا اور اگر اور جب یا اگر، وَإِذَا لَمْ يُصَلِّهَا پڑھتا ہے لیکن لم يصلِّهَا لِوَقْتِهَا اپنے وقت پر نہیں پڑھتا ہے، لِوَقْتِهَا وقت پر نہیں پڑھتا ہے، وقت گزر کے پڑھتا ہے، لم يصلِّهَا لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُحَافَظْ ولم يحافظ حفاظت نہیں کرتا ہے اپنی نماز کی، حفاظ یعنی خضوع کے ساتھ پڑھنا، آداب کے ساتھ پڑھنا، پورے واجبات و مستحبات کے ساتھ، ولم يحافظ علیہا اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے، علیہا ارتفعت یہ بھی اٹھتی ہے، وہ والی بھی اٹھتی ہے لیکن یہ والی نماز بھی اٹھتی ہے، ارتفعت ایسی نماز اٹھتی ہے، لیکن وہ والی بیضاء نقیتاً تھی، یہ والی سوداء کالی صورت میں، سوداء کالی صورت میں، مظلمتاً اندھیری، مظلمتاً وہ والی نقیتاً تھی، نورانی تھی، حسین تھی، یہ والی اندھیری میں ہے، اندھیاری میں، سوداء مظلمتاً، اور ایسا اٹھتے اٹھتے تقول یہ بھی کچھ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ تقول یہ کہتی ہے ضیعتنی ضیعتنی تم نے مجھے ضائع کیا، ضیعتنی تم نے مجھے ضائع کیا، نماز پڑھنے والے ضیعتنی تم نے مجھے ضائع کیا، ضیعک اللہ خدا تجھے ضائع کرے، ضیعک اللہ امام صادق کی فرمائش، امام صادق کی فرمائش۔ آپ کو میں نے ایک بار کہا تھا کہ ایک فوٹو لیا کریں، اس کا وقت ضائع مت کیا کریں، آپ کو سمجھنے میں بعد میں دقت رہتی، اس کی ایک فوٹو لیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، ٹائم بچے گا، اتنی دیر تک سمجھ لیں گے حدیث کو، لفظوں کو، وغیرہ وغیرہ چیزوں کو۔ ان العبد اذا صلی الصلاۃ ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے، صلی الصلاۃ پڑھتا ہے ایک نماز، فی وقتہا اپنے وقت پر یعنی اول وقت پر، وحافظ علیہا اور اس کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ارتفعت وہ نماز اٹھتی ہے، یعنی الی السماء آسمان کی طرف، خدا کی بارگاہ میں، بیضاء نقیتاً سفید یعنی نورانی، نقیتاً صاف ستھری، تقول اور کہتی ہے اٹھتے اٹھتے،
حفظتنی تم نے میری حفاظت کی، اے بندے تو نے میری حفاظت کی، حفظک اللہ خدا تیری حفاظت کرے، تو نے میری حفاظت کی خدا تیری حفاظت کرے۔ اور اس کے مقابلے میں وَإِذَا لَمْ يُصَلِّهَا، اور اگر نہیں پڑھتا ہے وہ بندہ نماز کو لوقت یا اپنے وقت پر، دیر سے پڑھتا ہے، قضا ہونے کے قریب ہوتا پڑھتا ہے یا قضا ہونے بھی دیتا ہے، اذا لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها، اور اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پورے آداب کے ساتھ پڑھنا، کوئی چیز، کوئی رکن، ارکان میں سے کوئی رکن ادھورا نہیں چھوڑنا، پورے کا پورا پڑھنا۔ تو اس صورت میں لم يحافظ علیہا، وہ نہیں حفاظت کرتا ہے اپنی نماز کی۔ ارتفعت، یہ نماز بھی اٹھتی ہے لیکن کچھ کیسی شکل میں؟ سودا، کالی کالی، سودا کالی، بلیک کلر، مظلمتاً اندھیروں میں، اندھیروں میں، نورانی نہیں، اس کی شکل بگڑی ہوئی، اندھیری کالی صورت لے کے، مظلمتاً تقول، اور یہ نماز جب اٹھتی ہے تو کہتی ہے ضیعتنی، ضائع کیا تو نے مجھے، اے بندے تو نے مجھے ضائع کیا، میرا خیال نہیں رکھا، میری حفاظت نہیں کی، بے وقت پڑھا تو تو نے مجھے ضائع کیا۔ ضیعتنی، ضیعتنی، ضیع ضائع کیا، یا ضیعو کرے گا، ضیعتنی تو نے مجھے ضائع کیا، لہذا میری بد دعا ہے ضیعک اللہ، خدا تجھے بھی ضائع کرے۔ قال الصادق، کتنی خوبصورت ہے یہ۔ اگر نماز کے لیے ہمیں دیر ہو جائے، مثال کے طور پر 5 منٹ دیر ہو گئی یا 10 منٹ دیر ہو گئی یا چاہے گھنٹہ دیر ہو گیا، اگر ہمیں وقت پہ نماز پڑھنی ہے لیکن وضو کے لیے وقت نہیں بچا ہمارے لیے، تو اس صورت میں ہم تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے جبکہ ہم قابل ہے کہ وضو کریں؟ یہ سب صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے یہ پڑھنے والا جو ہے یہ نماز کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اگر یہ اہمیت دیتا ہوتا نماز کو تو وقت پر پڑھنے کے لیے وقت سے تھوڑا پہلے وضو کر کے تیار رہتا، محراب میں پہنچ کے بیٹھا رہتا، اور جب تک اذان ہو جاتی یعنی نماز کا وقت ہو جاتا تب تک ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا اور وقت پر نماز پڑھتا۔ ہاں کوئی عذر ہو، کوئی ایسی مجبوری ہو جس پر جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس صورت میں اس پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، لیکن یہ کبھی کبھار کی بات ہے۔ تو مطلب تیمم کی حالت میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے اگر اس میں کوئی عذر ہو، یعنی ٹائم اتنا کام بچا کہ وضو نہیں کر پاتا ہے ورنہ نماز قضا ہو جائے گی، وہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے ٹائم بہت ہے، تب تک اس کو تیار رہنا چاہیے، یعنی اس وقت تک انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے، اسی کو کہتا ہے کہ یہ حفاظت نہیں کرتا ہے اپنی نماز کی۔ حفاظت کرنے کا مطلب ہے یہ بالکل اس طرف دھیان رکھے ہوئے ہوتا ہے کب نماز کا ٹائم ہو میں تیار ہو کے پڑھوں، یہ بینٹ آف مائنڈ کی بات ہے، مینٹل ایٹیچیوڈ کی بات ہے، اس کا ایٹیچیوڈ ہے نماز کو آسان سمجھنا۔ ہم نے ایک حدیث پڑھی پیچھے جو کہ نماز میں سبک جانے خفف الصلاۃ، نماز کو خفیف جانے، ہلکا جانے، اہمیت نہ دے، تو کہا گیا تھا کہ لیس منی، ہم میں سے وہ نہیں ہے۔ تو یعنی اس کو اہمیت دینی ہے، جب اہمیت دے گا تو یہ باتیں نہیں ہو جائیں گی۔ تو اگلی حدیث، ان بے شک طاعت اللہ عز وجل عز وجل
इन्न ताअतल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल खिदमतहु फिल अर्द। इन्न ताअतल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल खिदमतहु फिल अर्द। अल्लाह की इताअत जो है, अल्लाह जल्ल व जलालहू या अज़्ज़ा व जल्ल की इताअत जो है, उसकी ताअत करना, उसका हुक्म मानना, उसकी पैरवी करना, जो कुछ वो कहे उसकी फरमान बरदारी करना, वो क्या चीज़ है उसमें? वो है खिदमतहु फिल अर्ज़, कि ज़मीन पर जब तक हम हैं तो उसकी खिदमत करते रहें। किसकी खिदमत करते रहें? अल्लाह की खिदमत करते रहें। अल्लाह की खिदमत करना ही उसकी ताअत है। ताअत यानी इताअत। अल्लाह की इताअत है उसकी खिदमत करना। जब आप किसी की खिदमत करते हैं तो उसका मतलब है आप फरमान बरदार बहुत हैं, खिदमत तक करते हैं उसकी। इन्न ताअतल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल खिदमतहु फिल अर्ज़, खिदमतहु उसकी खिदमत है फिल अर्ज़ ज़मीन में। वलैसा शायउन मिन खिदमतिही, वलैसा नहीं है, शायउन फी खिदमतिही, कोई भी आप खिदमत उसकी करें, कोई चीज़ भी हो, वो क्या चीज़ है? लैसा नहीं है, यादिलो बराबर, यादिलो उसके बदले में किया जा सकता है, बराबर है उसके। यादिलुस सलात, नमाज के बराबर कोई और ख़िदमत नहीं है, नमाज के बराबर कोई और ख़िदमत नहीं है। और ख़िदमत अल्लाह की करना है इस ज़मीन पर जब तक हम हैं। इन्न ताअतल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल, वही अल्लाह की इताअत करना है। अतीउल्लाह व अतीउ रसूल उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और उलिल अम्र की। अल्लाह की इताअत करो, उसका मतलब क्या है कि खिदमत करो अल्लाह की। और जो भी खिदमत आप करेंगे उसमें से कोई भी चीज़ नहीं है खिदमत के अंदर यादिलुस सलात, जो बराबर होगा नमाज की। यानी नमाज पढ़ने के बराबर, नमाज एक ऐसी खिदमत है अल्लाह की, इसके बराबर कोई और ख़िदमत नहीं, खिदमत है ये। और आगे क्या कहते हैं? फ़मिन सम्मा, फ़मिन सम्मा, एक है सुम्मा, दूसरा है सम्मा। फ़मिन सम्मा, और यहीं से पता चलता है नादत मलाइकतु, और इसी वजह से आवाज़ दी, नादत आवाज़ दी, आल मलाइकतु मलाइक ने, मलक ने, मलाइका ने, नादत तिल मलाइकतु, नादतिल मलाइकतु, इसमें अलिफ लाम है, इसके साथ मिलने की वजह से जज़्म जो है ज़ेर में तब्दील होगा। नादतिल मलाइकतु ज़करिया, ज़करिया को आवाज़ दी मलाइका ने। जब उसने दुआ मांगी ज़करिया ने, हज़रत ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपको याद है एक बार मैंने कहा था कि ज़करिया की कोई औलाद नहीं थी, बहुत बूढ़ा होके उसने खुदा से दुआ मांगी कि मुझे औलाद चाहिए। तो फ़मिन सम्मा, यहीं से पता चलता है कि मलाइका ने आवाज़ दी ज़करिया को, बुलाया ज़करिया को कुछ कहने के लिए। लेकिन किस हाल में? वो हुआ क़ाइम, ये कुरान के अंदर है, वो हुआ क़ाइमुन, और वो खड़ा था, क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, मिहराब के अंदर नमाज पढ़ रहा था। युसल्ली फिल मिहराब, अस्सादिक़। दिखा सारा? फिर समझिए, ताअत जो है अल्लाह की अज़्ज़ा व जल की ताअत, इताअत करना,
फरमान बरदारी करना। वो क्या चीज़ है? खिदमत हो फिल अर्ज़, वो ये है कि उसकी खिदमत की जाए ज़मीन पर, इस दुनिया में उसकी खिदमत की जाए। फिर आगे कहते हैं इमाम अलैहिस्सलाम, वलैसा शैउन फ़ी खिदमतिन, खिदमत में से कोई चीज़ नहीं है, कोई और खिदमत नहीं है, यादिलुस सलात, जो कि नमाज के बराबर हो। नमाज सबसे बड़ी खिदमत है, नमाज ही असली खिदमत है, बाकी चीज़ें जो है वो कोई ख़ास खिदमत नहीं। यानी ख़ासुल ख़ास खिदमत जो है वो सलाह है, नमाज है, नमाज के बराबर और कोई खिदमत नहीं। नमाज खिदमत के मुकाबिल उसके बराबर नहीं हो सकती, खिदमत नमाज के बराबर नहीं। नमाज की जैसी उसके बदले में अदा करने वाली चीज़ और कोई नहीं जितनी नमाज है। इन्हें सबसे बड़ी खिदमत जिसे पूरी ताअत होती हो वो सिर्फ नमाज है। इसी से पता वो